اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا کچھ جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے احادیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء سلام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ سلام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ وفیہا آیتن، یہ سجدۃ آج القرآن، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیات کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی معرفت بیان کی گئی ہے، اللہ کی پہچان بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ اخلاص کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، احد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر۔ تو وہ بڑی مختصر صورت ہے، اور اس کی تشریح جو ہے اس آیت الکرسی کی آیت میں بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ کی پوری صفات بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں۔ تو پہلے سب الہوں کی نفی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے، جس کی بندگی اختیار کی جائے۔ الحی الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو ان سب چیزوں کی حقدار ہے۔ وہ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، باقی سب چیز فانی۔ القیوم، وہ قائم رہنے والی ذات ہے، وہ پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ اس کے قائم رکھنے سے پوری کائنات قائم ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو پوری کائنات کو تلپٹ کر دے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کا مالک بنایا گیا ہے، کوئی مکانوں کا مالک ہے، کوئی محلات کا مالک ہے، کوئی فیکٹریز کا مالک ہے، کوئی زمینوں کا مالک ہے، یہ عارضی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس ملکیت کو چھین لیتا ہے اور دوسروں کو اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ اصل مالک اللہ کے ساتھ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اس میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں بزرگ، فلاں دیوی، فلاں بت جو ہے ہمیں اللہ کی عدالت میں، جہنم کے عذاب میں، جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لے گا، اللہ فرماتا ہے وہاں تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو وہی شخص بول سکے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت دے، جس کے بارے میں بولنے کی اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی عدالت میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے، جو ان سے اوجھل ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ جس کو جو علم دینا چاہے اس کو وہی کچھ پتہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کو وہی علم جو ہے معلوم ہے جو اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، انہیں بھی وہی کچھ علم ہے جو اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع۔ کرسی جو ہے عام طور پر اقتدار کے معنی میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمان و زمین پر چھایا ہوا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں مل سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی انسان کام نہیں کر سکتا۔ اور کرسی سے مراد کوئی مجسم کرسی بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ ان کی حفاظت سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ جو پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، کسی کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی،
اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ بڑی بلند ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے. آئیے اس آیت کے معنی کو اپنے دل میں بٹھا دیں، اپنے دماغ میں بٹھا دیں. اللہ کی وحدانیت کا تصور اپنے ذہن میں ثبت کر لیں، اور اللہ جو ہمیں نظام دے رہا ہے، نظام اللہ نے ہمیں جو اس آیت الکرسی میں توحید کا عقیدہ بتایا ہے، اور اس عقیدے پر اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے، اسلام کا نظام، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل کے نظام کو چلنے اور دین اسلام کو نظام قائم کرنے کے لیے جو ہے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.